ملک پاکستان کی مشہور اور اہم شخصیات جن کو قتل کر دیا گیا، ان کے قتلوں کا آج تک کیوں پتہ نہیں لگ سکا؟ آخر یہ شخصیات تھیں کون جن کا قتل ہوا؟ یہ قتل کب اور کہاں ہوئے؟ جن شخصیات کا قتل ہوا وہ پاکستان کے کن اہم منصبوں پر فائز تھے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ ان میں پہلے نمبر پر لیاقت علی خان آتے ہیں۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1922 میں انگلینڈ بار میں آپ نے شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے رائٹ ہینڈ تھے۔ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران سینے میں 2 گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ایک پولیس آفیسر نے قاتل سید اکبر علی کو فوراً موقع ہی پر گولی مار دی۔ قاتل ہزارہ کا رہنے والا ایک افغانی ماہر اور تربیت یافتہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قاتل کو گولی مارنے والا پولیس آفیسر بھی اس سازش میں شامل تھا۔ لیاقت علی خان کو شہید کرنے میں استعمال کیے جانے والا اسلحہ اور گولیاں امریکی ساختہ تھیں اور یہ اعلیٰ فوجی افسران کے پاس استعمال ہوتی تھیں۔ کچھ طبقات گورنر جنرل غلام محمد اور کچھ مشتاق احمد گورمنی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کچھ طبقات امریکہ کو افغان حکومت کے ذریعے لیاقت علی خان کو قتل کروانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ جنرل غلام محمد ہی اس قتل کے پیچھے تھے، کیونکہ ان کو اقتدار کی ہوس تھی۔ تاہم ان تمام مفروضوں اور قیاس آرائیوں کے باوجود پاکستانی تاریخ کا یہ قتل ابھی تک ایک ایسا حیران کن مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکا۔ دوسرے نمبر پر بے نظیر بھٹو آتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو پہلی خاتون تھیں جو دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک کی حکمران بنی۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو پاکستانی شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ 1998 کے انتخابات میں وہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی اور وہ یوں دنیا کی سب سے کم عمر سربراہ مملکت اور کسی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں۔ تاہم 20 ماہ بعد انہیں صدر غلام اسحاق خان کے احکامات کے تحت کرپشن کے الزامات پر اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ 1993 میں وہ دوبارہ منتخب ہوئیں، لیکن اس بار بھی 1996 میں صدر فاروق لغاری نے انہی الزامات کے تحت ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو ایک جلسے کے دوران راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ فائرنگ میں فوراً بعد خودکش دھماکہ کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کی پارٹی کی حکومت آئی اور ان کے خاوند آصف علی زرداری ملک کے سربراہ ہونے کے باوجود بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو تلاش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ پیپل پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے فوراً بعد ان کے ریکارڈ حکومتی حکام نے قبضے میں لے لیے اور متعلقہ ڈاکٹروں کو بھی اس معاملے پر بات کرنے میں مکمل طور پر روکا گیا۔ بدقسمتی سے تدفین سے پہلے پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ بے نظیر بھٹو کے شوہر نے پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ القاعدہ کمانڈر مصطفیٰ علی یزیدی نے اس منصوبے کی ذمہ داری قبول کی، جبکہ CIA ڈائریکٹر مائیکل ہڈن کے بقول اس پراسرار قتل میں محسود گروپ ملوث تھا۔ کچھ لوگ ان کے خامند آصف علی زرداری اور کچھ سابق آرمی چیف
پرویز مشرف کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ آصف علی زرداری اس کے پیچھے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت کے ہونے کے باوجود اس کیس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جنرل ضیاء الحق آتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگا دیا اور صدارت کا عہدہ خود سنبھالا۔ اس طرح تیسرا پراسرار قتل جنرل ضیاء الحق کا ہے۔ جنرل ضیاء الحق حادثے کے وقت ملک کے صدر اور فوج کے سربراہ بھی تھے۔ وہ 17 اگست 1988 کو ایک C-130 طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ بہت سے اعلیٰ سول اور فوجی افسران بھی اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے امریکہ نے ایئر فورس کی ایک ٹیم پاکستان بھیجی، جس نے حادثے کی وجہ طیارے کی خرابی بتائی۔ پاکستان کی جانب سے تحقیقاتی ٹیم نے 365 صفحات پر مشتمل ایک خفیہ رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ دھماکہ خیز مواد آموں کی پیٹیوں میں رکھا گیا تھا۔ جنرل حمید گل نے امریکہ اور خفیہ ایجنسیوں کو اس سازش میں ملوث قرار دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق ضیاء الحق کو شہید کرنے کے درپے ایک حریف گروہ جسے آل ذوالفقار کہا جاتا ہے اور کچھ مذہبی گروہ بھی تھے۔ کچھ اعلیٰ فوجی افسران کو اس منصوبے کا ذمہ دار تصور کرتے ہیں، مگر ان تمام مفروضوں کے باوجود اس پراسرار قتل کی بھی گتھی آج تک نہیں سلجھ سکی۔ چوتھے نمبر پر حکیم محمد سعید آتے ہیں۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو پیدا ہوئے اور یہ ایک مایہ ناز حکیم تھے، جنہوں نے اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں۔ حکیم محمد سعید کا قتل بھی ایک حیرت کا مقام ہے۔ یہ ایک عالم، طبی محقق کے علاوہ سندھ کے سابقہ گورنر بھی رہ چکے تھے۔ 1998 میں ہمدرد لیبارٹریز کی طرف جاتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے نامعلوم قاتلوں کو گرفتار کر کے سزائے موت بھی دی گئی، مگر اس قتل کے پیچھے کون تھا، یہ راز اب تک راز ہی ہے۔ لوگوں کی اکثریت الطاف حسین کو اس قتل کے قصوروار ٹھہراتی ہے۔ 5ویں نمبر پر اسامہ بن لادن آتے ہیں۔ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو ممکنہ طور پر ایبٹ آباد میں امریکی اسپیشل فورسز نے ایک آپریشن کے ذریعے شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکہ نے ISI کے سربراہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کا پتہ دیا تھا۔ اسامہ بن لادن کی لاش کو سمندر میں پھینکنے، اس کی تصاویر شائع نہ کرنے اور اس کے DNA کی فوری نتائج نے اس آپریشن کو ایک حیران کن مسئلہ بنا دیا کہ آیا اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود بھی تھا یا نہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق اسامہ بن لادن طالبان امریکی جنگ کی شروعات ہی میں شہید ہو گیا تھا۔ امریکہ بس ایک نفسیاتی ڈرامہ رچاتا رہا۔ اسامہ کے خلاف آپریشن اور ان کی شہادت بھی اب تک ایک معمہ ہی ہے۔ 6 نمبر پر مصحف علی میر آتے ہیں۔ پاکستان فضائیہ کے 16ویں سربراہ ایئر چیف مارشل مصحف علی میر 5 مارچ 1947 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 21 جنوری 1968 کو پاک فضائیہ میں کمیشن حاصل کیا اور 1971 اور 1999 دونوں جنگوں میں حصہ لیا۔ 20 نومبر 2000 کو پاک فضائیہ کے چیف آف سٹاف مقرر ہوئے۔ 20 فروری 2003 کو طیارے کے ایک حادثے میں اپنی بیوی اور دیگر افسران سمیت کوہاٹ کے قریب شہید ہو گئے۔ فضائیہ کے مطابق حادثہ پائلٹ کی غلطی اور شدید موسمی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ مصحف علی میر سمیت 3 دیگر اہم شخصیات ہیں جن کا ایک منصوبے کے تحت قتل کیا گیا تھا، جن میں پہلا سعودی شہزادہ
ترکی بن فیصل السعود جو کہ سعودی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے، دوسرا اسامہ بن لادن اور تیسرا مصعب علی میر۔ مصعب علی میر کی شہادت بھی دیگر پر اسرار واقعات کی طرح ایک معمہ ہی ہے جس کا آج تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، اور کیا سرائیاں کی جاتی ہیں کہ آئندہ بھی ان کا کچھ پتہ نہ چل سکے گا۔ اگر آپ ان کے بارے میں کچھ بھی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔